بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان کی عزت کیجیے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں عزت یہ ہے کہ کھانا کھلا دیا جائے۔ عزت کے 4 پہلو کبھی نہیں بھولنے چاہیے۔ سب سے بڑی مہمان کی عزت یہ ہے کہ اس کی عبادات کا خیال کیجیے۔ مہمان آیا ہے، پانی کا بندوبست کیجیے، اس نے نماز پڑھنی ہے یا آرام کرنا ہے تو صبح اٹھ کے نماز پڑھنی، اس کی نماز فوت نہ ہو۔ کس طرح عبداللہ ابن عباس بچے ہیں، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ان کی خالہ ہیں ان کے پاس آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد عشاء کے بعد گھر گئے، دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس سو گئے ہیں۔ آپ نے پہلا سوال کیا، اصلی الغلام، یہ بچہ نماز پڑھ کے سویا؟ اکثر عبادات ان میں سستی آتی ہے تو کب؟ چلو جی مہمان آیا ہے، پھر اس مہمان کو یہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے وضو کہاں کرنا ہے، گھر والے کا بھی کوئی خیال نہیں ہے، اس کی عبادت کا خیال کیجیے۔ مہمان کی عزت کا دوسرا پہلو جو ہے اس بیچارے کی نیند کا خیال کیجیے۔ سفر سے تھکا آیا ہے اور آپ نے شور و غل مچا رکھا ہے، یہ کون سی عزت ہے کہ اس بیچارے کے آرام میں بھی خلل ہو، اور پہلے سے کتنا بے آرام ہے؟ یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کے آرام کا خیال کیا جائے، پھر اس کے کھانے کا خیال کیا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مہمان کی عزت یہ ہے پہلے 10 گھنٹے بٹھاؤ اور باہر سے کوئی اچھے کھانے لاؤ، اس بیچارے کو وقت پہ کھانا دے کے نہ جانے کتنی دیر کا بھوکا ہے۔ تکلفات میں پڑے بغیر نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا۔ جو کچھ میسر ہے یا آپ کے علم میں ہے کہ مہمان آنے والا تو آپ اہتمام کر لیں، اس کے کھانے کے اوقات خراب نہ کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم المرتبت ہیں، ان جیسے کوئی صحابی نہیں، لیکن مہمانوں کا کھانا لیٹ ہوا تو غصے میں آ کے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، اے غدر، او فراڈیے، کہاں ہو تم نے مہمانوں کو لیٹ کر دیا۔ آج پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ مہمان کی عزت ہے کہ اس کی عبادت کا خیال، اس کے آرام کا خیال، اس کے کھانے کا خیال اور اس کی صحت کا خیال کیا جائے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کا خیال رکھا جائے۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ بیمار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک شخص مہمان آیا ہے، اس کو کہیں کہ یہ چیز تمہیں کھلا کے رہنا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ تم بیمار کو بھی اس بات پہ مجبور نہ کرو کہ وہ دوائی کھائے۔ بیمار حالانکہ اس کی ضرورت ہے دوائی، تو کیا اس کو زبردستی کھلا کے بیمار کرنا جائز ہے؟ نہیں، اس کے سامنے جو کھانا آپ نے پیش کرنا ہے پیش کرو، جو اس کی مرضی ہے اسے کھا لے۔ اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی قسم کا تکلف نہ کرے، جھوٹ نہ بولے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سوچے کہ میں اگر کھانا کھاؤں گا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ جو اس کی ضرورت ہے اسے لے لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، لا خیر فی من لا یضیف، جو شخص مہمان نواز نہیں ہوتا اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مہمان نوازی کے اصول بھی سمجھائے اور یہ نیکی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔